شمالی علاقہ جات کے حوالے سے آپ نے بات کی، ساری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے اپنی خوبصورتی کے حساب سے۔ وہاں پہ بل کھاتی ہوئی پگڈنڈیاں اور پہاڑوں سے گرتی ہوئی آبشاریں اور نکلتے ہوئے چشمے اور دریاؤں کا پانی، گویا کہ ایک جنت کا سا مزہ وہاں محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے، ایک اور رخ بھی ہے جو بہت ہی بھیانک بھی ہے اور بہت ہی دل کو چیر دینے والا بھی ہے۔ یہاں سے صرف سیر کے مقصد کے لیے گلگت جانے والے اور ادھر کے علاقوں میں سیر کرنے والے اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، الکہف کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم بعض لوگوں کو متوجہ کرنے پہ وہاں گئے، وہاں کے دور دراز علاقوں میں کچے راستوں پہ پتھروں کے اوپر سفر کر کے ایسے سفر کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ آگے نہ جائیں، واپس ہی لے لیں کہ پتہ نہیں گاڑی نیچے نہ گر جائے۔ تو اس طرح کے سفر کر کے جب وہاں گئے، وہاں کے حالات معلوم ہوئے۔ آپ گلگت شہر کو، بڑے علاقوں کو چھوڑ دیں، سائیڈوں میں جائیں، نہ سڑکیں ہیں، نہ اسکول ہیں، نہ ہسپتال ہیں۔ جس طرح یہاں سے جنازے لے کے جاتے ہیں نا کندھوں پہ، وہاں ایمرجنسی کے اندر کسی مریض کو لکڑیوں پہ رکھ کے نیچے کے کیچ پہ لاتے ہیں چارہ ریشم پہ، اور وہاں سے پھر انتظار میں ہوتے کہ گاڑی آئے تو پھر کہیں دور دراز علاقوں میں لے جائیں۔ یہ ڈلیوری کیس میں 11 خواتین ہمارے ضائع ہو گئے ادھر سے، کیونکہ ڈلیوری کیس ہم ادھر نہیں پہنچا، ادھر وہ روڈ نہیں تھا۔ اور جو ہم نے دیکھا وہاں پہ نوجوان لڑکے، بوڑھے مرد سارا دن فارغ ہیں، کوئی کسی کے پاس کرنے کو کام نہیں ہے۔ انہیں 100 روپے کوئی روز دے دے کہیں بھی لے جائے ہو جانے کے لیے تیار ہے۔ مردوں کے اندر بھی تعلیم نہیں ہے، پھر بھی کسی درجے میں مل جاتی ہے، مستورات میں، عورتوں میں، بچیوں میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں الحمدللہ الکہف کا یہ مشن ہے کہ بچیوں کو تعلیم دینا، انہیں دینی تعلیم بھی دینا، دنیاوی تعلیم بھی دینا، اور ان کو مختلف فنون سے روشناس کروانا۔ اسی طرح عورتوں کے اندر دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہاں ہم نے جو سروے کیا کہ 15 سال کی بچیوں کو قاعدہ بھی نہیں آتا، قرآن دور کی بات، نماز بھی نہیں آتی۔ پردہ ہے وہ وہاں کا ایک ٹریڈیشنل ہے، وہاں کی ایک روایتی چیز ہے۔ وہ پردہ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ دین کا حکم ہے، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں کی ایک روایت ہے۔ وہاں مایوسی کی صورتحال آ چکی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، کام کرنے کے مواقع نہیں ہیں، اور بہت سی مستورات کے اندر، عورتوں کے اندر، بچیوں کے اندر خودکشی کا بھی ایک رجحان پیدا ہو چکا ہے۔ یہ خوبصورت پہاڑ جو ہم جاتے ہیں ہمیں اچھے لگتے ہیں، وہاں والے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو اس کام میں بھی نہیں کہ سر پھوڑ کے ان سے ہم خودکشی ہی کر لیں۔ حال ہی میں ختم ہونے والے سال 2021 میں اپر چترال میں خودکشی کے 21 واقعات رجسٹر ہوئے، ان میں 15 خواتین شامل تھیں۔ لوئر چترال میں خودکشی کے 9 واقعات میں 4 خواتین شامل تھیں۔ مجموعی طور پر 10 سالوں کے دوران 175 افراد نے اپنی جانیں لیں، ان میں 106 خواتین تھیں۔ وہاں کے والدین اپنے بچوں کے حوالے سے بہت متفکر ہیں، ان کو اپنے بچوں کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے، کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہیں۔ وہاں کے جو لوگ بچے لاہور، کراچی، گوجرانوالا وغیرہ پڑھنے آ جاتے ہیں، وہ پھر یہاں سے واپس نہیں جاتے کہ یہ ان کے لیے جیسے دبئی ہے، ان کے لیے واپس وہاں جا کے کام کرنا۔ یہ میں نے کئی لوگوں کو کہا جو وہاں کے تھے، شہروں میں آ کے پڑھے، کبھی تم واپس کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہتے ہیں جی وہاں کریں گے کیا؟ نہ وسائل ہیں، نہ سہولیات ہیں، نہ کوئی ہمارا ساتھ دینے والا ہے۔ الکہف کا ایم یہ ہے کہ وہیں ان کے علاقوں میں اچھی تعلیمی درسگاہیں بنا دی جائیں تاکہ وہ وہیں پہ اپنے ماحول میں رہتے ہوئے علم حاصل کریں اور وہیں پھر یہ اپنے آپ کو سیٹل کریں اور کام کو آگے بڑھائیں۔ تعلیمی لحاظ سے ہم بہت بیک ورڈ ایریا میں رہتے ہیں، یہاں پر قریب کوئی اسکول بھی نہیں ہے۔ ان ساری صورتحال سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد ملک اور ملت کے دشمن عناصر وہاں بہت کام کر رہے ہیں، مختلف انداز سے کام ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت مشکل ہو گئی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے الکہف کو یہ توفیق عطا فرمائی، ہم وہاں مستقل سروے کر رہے ہیں، ہماری ٹیمیں جا رہی ہیں۔ الحمدللہ بہت کم وقت میں ہماری 9 برانچز وہاں شروع ہو چکی ہیں۔ جدھر برانچ کھولتے ہیں داخلے ایسے آتے ہیں جیسے کہ پروانے شمع کی طرف آتے ہیں۔ اتنا زیادہ لوگوں کا رجحان ہے کہ وہاں ہی 2 گھنٹے پیدل چل کے پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور دور دراز علاقوں میں جانے کے لیے تیار بھی کیوں نہیں ہوتا، اس میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے، مال بھی زیادہ لگتا ہے، جان کا بھی رسک ہے۔ ایسے خطرناک علاقے ہیں تو ہر آدمی جاتے ہوئے ہمت بھی نہیں کرتا۔ یہ ہم بالادار سے جو الکہف کی برانچ ہے اس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی برانچ کے وزٹ کے لیے۔ الکہف کی ابھی تک الحمدللہ 9 برانچز ہیں جو بھی کام کر رہی ہیں، اور 1000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس میں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور کسی بھی برانچ میں وہاں مزید داخلوں کی جگہ نہیں ہے۔ داخلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، طلب لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ وہاں کے حالات پہ قابو پانے کے لیے تو میں تو سمجھتا ہوں صرف ایک الکہف نہیں، ہر اچھے درد دل رکھنے والے بندے کو وہاں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا وہاں کام ایک ادارہ تو نہیں کر سکتا، تاہم ہمارا ارادہ یہ ہے کہ وہاں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے
کچھ شمع ہم بھی جلا سکیں، تو ہم فی الحال یہ سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز 100 برانچز جو ہیں بنات کی ہم بنائیں گے، اور جس میں انشاءاللہ ان کی تعلیم کا اور ووکیشنل ٹریننگ کا بندوبست کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہمارے 3 ہیں، ایک گھاکوچ میں ہے، ایک شکیوٹ میں، وہ ہمارا مین بڑا پروجیکٹ ہے، ایک چترال میں آیون صحن میں ہے، 3 ابھی انڈر کنسٹرکشن ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ ہم انشاءاللہ العزیز وہاں کی مایوسیوں کو امیدوں میں بدلنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ قدم بقدم ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے ساتھ وہاں سفر کرنا چاہیں سفر کریں، حالات کو اپنے آنکھوں سے خود دیکھیں، اور اپنا دیا ہم جلاتے جائیں۔ خیر کے کاموں میں یہ نہ دیکھیں کہ ضرورت بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس وسائل کم ہیں، اپنے حصے کا دیا، اپنے حصے کی روشنی ہم جلاتے جائیں، انشاءاللہ یہ اندھیرے دور ہوں گے، اللہ کرنے والے۔